الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پڑھنا کل قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پروگرام میں ہم حاضر ہیں اور ترتیب وار قرآن کی آیتیں ترجمہ تفسیر یہ سننے اور سمجھنے کی ہم اس پروگرام میں سعادت پاتے ہیں۔ دوسرا پارہ جاری ہے اور مختلف مضامین مزے کی باتیں سننے سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ کلام ہی ایسا ہے، رب العالمین کا کلام ہے جس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ ایسا کلام کسی کا نہیں، ایسی باتیں کسی کی نہیں، ایسا شاندار انداز گفتگو کسی کا نہیں۔ یہ ہے رب کا کلام اور اس کا اپنا مزہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم آیت نمبر 223 سے اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ اچھی نیتیں کر لیں، اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کمانے کے لیے، علم سیکھنے کی نیت سے پروگرام میں شامل رہیے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں تو اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے فائدے کا کام پہلے کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور اے حبیب ایمان والوں کو بشارت دو۔ ناظرین، عورتوں سے متعلق یہاں فرمایا گیا کہ وہ تمہاری کھیتیاں ہیں، یعنی عورتوں کی قربت سے نسل حاصل کرنے کا ارادہ کرو، نہ کہ صرف اپنی خواہش پوری کرنے کا۔ اسی طرح اللہ پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے بھلے کا کام پہلے کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اعمال صالحہ کرو یا اپنے زوجہ کی قربت سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ اسی طرح بیویوں وغیرہ میں مشغول ہو کر عبادات سے اور اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جایا کرو کہ بندہ اسی میں پڑا رہے اور اسی میں اس کا دماغ چلتا رہے، بلکہ اپنے آخرت کے بھلے کے بارے میں بھی بندہ سوچتا رہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو یوں کہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھنا اور اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھنا جو تو ہمیں عطا فرمائے۔ تو یہ دعا پڑھنے کے بعد جو قربت کی جائے گی اس سے جو اولاد ہوگی اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو شیطان سے اپنی اولاد کو بچانے کا یہ ایک بڑا خوبصورت نسخہ ہے۔ آگے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ، اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو احسان کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ نہ بنا، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنے بہنوئی حضرت نعمان بن بشیر سے بات نہیں کروں گا، نہ ان کے گھر جاؤں گا۔ جب اس کے متعلق ان سے کہا جاتا تو وہ کہتے کہ میں تو قسم کھا چکا ہوں، اب یہ کام نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ آج کل بھی لوگ کرتے ہیں کہ کسی جائز چیز پر یا نیک کام پر قسم کھا کے پھر اس کو آڑ بناتے ہیں کہ یار میں نے تو قسم کھا لی ہے، اب میں کیسے رائے خدا میں سفر کروں، میں نے تو قسم کھا لی ہے، اب میں کیسے غریب کی مدد کروں، میں نے تو قسم کھائی تھی اس کو کھانا نہیں کھلاؤں گا۔ اب کسی کو کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے، اب اگر اس کے خلاف قسم کھائیے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پاک نے گویا اسی طرح کے معاملات پر یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ نیک کام نہ کرنے کی قسم اگر کھا بھی لی ہو تو اسے توڑ دیا جائے، اور اس طرح کی قسم کھانے سے منع کیا گیا۔ یہاں پر یہ بات اور یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی شخص نیکی سے باز رہنے کی اگر قسم کھا لے
تو اس کو چاہیے کہ قسم کو پورا نہ کرے، وہ نیک کام کرے اور قسم توڑ کر اس کا کفارہ دے۔ جب وہ کام کرے گا تو ظاہر ہے کفارہ تو لازم آ جائے گا، اگر وہ قسم کھا لی تھی اس کام کو نہ کرنے کی، لیکن نیک کام کو نہ چھوڑے بلکہ ایسی قسم کو توڑ دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی کام پر قسم کھا لی، پھر معلوم ہوا کہ خیر اور بہتری اس کام کے خلاف ہے، تو چاہیے کہ اس امر خیر کو کر لے اور قسم کا کفارہ دے۔ اسی طرح کا حکم سورہ نور کی آیت نمبر 22 میں بھی اللہ پاک نے وارد فرمایا ہے۔ آگے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم واللہ غفور حلیم۔ ترجمہ، اور اللہ ان قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جن کا تمہارے دلوں نے قصد کیا ہو، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا حلم والا ہے۔ ناظرین، قسم 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے قسم لغو، دوسری ہے قسم غموس، اور تیسری قسم ہے قسم منعقدہ۔ یہ 3 قسمیں ہیں بیسیکلی شریعت میں۔ نمبر 1 لغو۔ لغو قسم وہ ہے کہ اپنے خیال میں کسی چیز کو صحیح جان کر قسم کھائی اور حقیقت اس کے خلاف ہو تو یہ معاف ہے اور اس پر کوئی کفارہ وغیرہ بھی نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر خالد صاحب اپنے گھر میں موجود تھے، کسی نے دیکھا کہ وہ موجود تھے، اب وہ چلے گئے گھر سے باہر، لیکن جس نے دیکھا تھا اسے پتہ نہیں چلا کہ وہ گھر سے چلے گئے۔ اب اس دیکھنے والے نے قسم کھا کر کسی کو بتایا کہ خالد اللہ کی قسم اپنے گھر میں ہی موجود ہے، لیکن خالد تو گھر سے چلا گیا تھا اور دیکھنے والے نے اس کا نکلنا نہیں دیکھا تھا، تو اپنے زوم میں وہ سچا تھا، اسی پر اس نے قسم کھائی۔ تو ایسی قسم کو قسم لغو کہتے ہیں کہ وہ قسم تو غلط تھی، وہ جو کہہ رہا تھا وہ درست نہیں تھا، لیکن ایسی قسم پہ پکڑ نہیں ہے کہ وہ اس نے جو کہا وہ اس کے اعتبار سے صحیح تھا اور وہ اس کو صحیح اور حقیقت جان کر کہہ رہا تھا۔ دوسری قسم ہے غموس۔ یہ وہ ہے کہ کسی گزری ہوئی چیز پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا، یہ حرام ہے اور احادیث میں اس پر سخت وعیدیں ہیں۔ جیسے کسی نے کہا کہ میں نے کل رات کھانا نہیں کھایا تھا، حالانکہ اس نے کھانا کھایا ہو اور اسے پتا ہے، اسے یاد بھی ہے، لیکن وہ جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے کل کھانا ہی نہیں کھایا، تو یہ قسم قسم غموس کہلاتی ہے اور ایسی جھوٹی قسم کھانا یہ حرام ہے اور ایسی قسم کھانا مسلمان کو جائز نہیں، البتہ اس قسم پر بھی کوئی کفارہ نہیں ہے۔ تیسری قسم جو ہے وہ ہے منعقدہ، یعنی آئندہ کسی چیز کے بارے میں بندہ قسم کھائے، تو یہی اصل قسم ہوتی ہے، اور اس قسم کو اگر توڑے تو بعض صورتوں میں گناہگار بھی ہے اور کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قسم کھانا جائز ہے مگر جہاں تک ہو کمی بہتر ہے، اور بات بات پر قسم نہیں کھانی چاہیے، اور بعض لوگوں نے قسم کو اپنا تکیہ کلام بنا رکھا ہوتا ہے، قصد و بے قصد زبان سے ان کی قسمیں جاری ہوتی رہتی ہیں اور اس کا خیال نہیں کرتے کہ یہ بات سچی ہے جھوٹی ہے۔ یہ بات اور یہ معاملہ، یہ عادت بنا لینا سخت معیوب ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جملہ شروع کرنے سے پہلے ہی کہیں گے قسم سے ایسا ہوا، قسم سے، اچھا سوال کریں گے تو بھی کہیں گے اچھا قسم سے۔ تو یہ انداز جو ہے یہ کئیوں کی عادت ہے، اور قسم یہ تو اللہ کے نام کے ساتھ ہوتی ہے، اور قسم بات کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ جب بندہ بار بار قسم کھائے گا تو اس کی بات کا وزن کہاں رہے گا؟ اس لیے مسلمان کو اللہ نے پر وقار رہنا سکھایا، اور مسلمان کو ایسے کاموں سے بچنے کا حکم ہے کہ جس سے اس کی بات کا وزن ہلکا ہو، اس کا وزن ہلکا ہو، اس کا وقار کم ہو۔ لہٰذا مسلمان کو بات بے بات قسم کھانے کی عادت نہیں رکھنی چاہیے۔ آگے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ ترجمہ، اور وہ جو اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا بیٹھیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، پس اگر اس مدت میں وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین، یہ بھی قسم کھانے کا ایک انداز تھا کہ دور جاہلیت میں لوگ قسم کھا لیتے تھے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا،
اور اس طرح سے یہ قسم کے الفاظ کے ساتھ کہتے تھے، بعض اوقات دوسرے الفاظ کے ساتھ کہتے تھے. تو شریعت نے یہ بیان کر دیا اس آیت کے ذریعے کہ یہ قسم کھانا کہ میں اپنی بیوی سے 4 مہینے تک اس سے نہیں ملوں گا، اسے ایلا کہتے ہیں. اور اس کا حکم یہ بیان کر دیا کہ اگر قسم توڑ دے اور 4 مہینے کے اندر اندر اس کے قریب چلا جائے، اس سے صحبت کر لے، تب تو اس پر قسم کا کفارہ واجب ہو جائے گا، یعنی قسم توڑنے کا کفارہ دے دے. اور 4 ماہ تک اگر وہ اپنی عورت سے نہیں قربت کرتا ہے تو اس پر طلاق بائنہ پڑ جائے گی. اور اسی چیز کا اس میں بیان ہے کہ اب گویا وہ طلاق ہو گئی، اب میاں بیوی الگ الگ ہو گئے، اب عورت اپنی عدت گزارے گی، اور اس کے بعد اگر دوبارہ یہ چاہتے ہیں ایک دوسرے کو میاں بیوی کے طور پر رکھنا تو عورت کی رضامندی کے ساتھ نئے نکاح کے ساتھ یہ رشتہ ازدواج قائم ہوگا. تو اس طرح سے گویا دیکھیے کہ قرآن نے اور اسلام نے عورتوں کے حق کو مضبوط کیا. اس آیت میں عورتوں کے وومن رائٹس کو جس طرح سے سیکیور کیا گیا ہے، خدا کی قسم آپ کو کہیں اور ایسی مثالیں نہیں ملیں گی. کفار کیا کرتے تھے؟ جب دل چاہا ایسی قسم کھا لی، عورت کو چھوڑ دیا لٹکا ہوا، اب نہ اس پر طلاق پڑی ہے، نہ وہ کوئی اور اس کا مطلب پرسان حال ہے، خود بھی اس سے دور رہنے کی قسم کھا لی، اب خود بھی اس کا نہیں ہے اور بھی کوئی اس کا نہیں ہو سکتا ہے، نتیجتاً وہ ایک لٹکی ہوئی سی عورت ہے. تو قرآن نے بیان کر دیا اگر ایسی کسی نے قسم کھائی تو 4 مہینے خلاص، 4 مہینے کے اندر اندر یا تو قسم توڑ دو یا آٹومیٹکلی طلاق پڑ جائے گی. آپ نے طلاق دی نہیں لیکن اس ایلا، اس عمل اور اس قسم کی وجہ سے طلاق پڑ جائے گی اور اس عورت کے لیے آزادی کا رستہ کھل جائے گا. اب وہ بندھی بھی نہیں رہی، اب وہ جیسے ہی 4 مہینے اگر اس طرح کی قسم میں گزر گئے تو اب وہ اپنی عدت گزارے اس 4 مہینے کے بعد، اور وہ فارغ ہے، وہ آزاد ہے، اور اب جہاں چاہے اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکتی ہے، نیا نکاح کر سکتی ہے. یہ ہے اسلام، یہ ہے ہمارا پیارا اور پاکیزہ دین کہ جو عورتوں کے حقوق کو اس زمانے سے جسے دور جاہلیت کہتے ہیں، اسلام آیا سب کے حقوق محفوظ ہو گئے، اسلام آیا سب کی عزتیں محفوظ ہو گئی، اسلام آیا سب کے مال محفوظ ہو گئے. اسلام نے لوگوں کو عزت دی، وقار دیا، ترقی دی، عورتوں کو، کمزوروں کو سہارا دیا. آج اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے تو پھر ہمارا وہی حال ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اسلام کو مضبوطی سے پکڑیں گے، چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، سب کے لیے عزت ہے، سب کے لیے وقار ہے. آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ سننے والا، جاننے والا ہے. زمانے جاہلیت میں ناظرین لوگوں کا یہ معمول تھا کہ اپنی عورتوں سے پیسہ طلب کرتے، مال طلب کرتے. اگر وہ انکار کر دیتی کہ میں تو نہیں دیتی تو 1 سال یا 2 سال یا 3 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ ان کے پاس نہ جانے اور ان کی صحبت ترک کرنے کی قسم کھا لیتے اور انہیں پریشانی میں چھوڑ دیتے. نہ تو وہ بیوہ ہوتی کہ کہیں اپنا ٹھکانہ بنا لے، اور نہ شوہر والی کہ شوہر سے ان کا کوئی رابطہ ہو. اسلام نے اس ظلم کو مٹا دیا اور ایسی قسم کھانے والوں کے لیے 4 مہینے کی مدت معین کر دی. اگر عورت سے 4 مہینے یا اس سے زائد عرصے کے لیے یا غیر معینہ مدت کے لیے ترک صحبت کی قسم کھا لے، جس کو ایلا کہتے ہیں، تو اب 4 ماہ انتظار کی مہلت ہے. اس عرصے میں خوب سوچ سمجھ لے کہ عورت کو چھوڑنا اس کے لیے بہتر ہے یا رکھنا. اگر رکھنا بہتر سمجھے اور اس مدت کے اندر رجوع کر لے تو اب نکاح اس کا باقی رہے گا اور قسم کا کفارہ دینا ہوگا. اور اگر اس مدت میں 4 مہینے کے اندر اندر رجوع نہ کیا اور قسم نہ توڑی تو عورت نکاح سے باہر ہو گئی اور طلاق واقع ہو گئی. یہ حکم بھی عورتوں پر اسلام کے احسانات میں سے ایک احسان ہے اور حقوق نسواں کی پاسداری کا ایک بین ثبوت ہے. آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. ترجمہ: اور طلاق والی عورتیں اپنی جانوں کو 3 حیض تک روکے رکھیں اور انہیں حلال نہیں کہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے. اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں اور ان کے شوہر
اس مدت کے اندر انہیں پھیر لینے کا حق رکھتے ہیں اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں، اور عورتوں کے لیے بھی مردوں پر شریعت کے مطابق ایسے ہی حق ہے جیسا ان کا عورتوں پر ہے، اور مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ناظرین، اس آیت میں طلاق یافتہ عورتوں کی عدت کا بیان ہے۔ جن عورتوں کو ان کے شوہروں نے طلاق دی ہو، اگر وہ شوہر کے پاس نہ گئی تھیں اور ان سے خلوت صحیحہ بھی نہ ہوئی تھی، جب تو ان پر طلاق کی عدت ہی نہیں ہے، جیسا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 میں اللہ نے بیان فرما دیا۔ اور جن عورتوں کو کم سنی یا بڑھاپے کی وجہ سے پیریڈز نہ آتے ہوں، ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور جو حاملہ ہوں ان کی عدت بچے کی ولادت ہے، جیسا کہ ان دونوں کی عدتوں کا بیان سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں اللہ پاک نے کر دیا ہے۔ اور جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے، اگر وہ حاملہ ہو، پریگننٹ ہو، تو اس کی عدت بچے کی ولادت ہے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ اور اگر فوت شدہ کی بیوی حاملہ نہ ہو تو اس عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 میں بیان کیا گیا۔ ان ساری عورتوں کے علاوہ باقی جو عام عورتیں ہیں، یہاں ان کی عدت اور طلاق کا بیان کیا گیا کہ ان کی عدت 3 پیریڈز کا گزر جانا ہے۔ پھر آگے اللہ پاک نے یہ بھی عورتوں سے فرمایا کہ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ، ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے، جو پیٹ میں رکھا ہے، اولاد کی صورت میں اس کو چھپائیں اور اپنے شوہر وغیرہ کو نہ بتائیں کہ ان کے ہاں اولاد ہے یا نہیں ہے، اور اولاد کے بارے میں جو شوہر کا حق ہے وہ ضائع نہ کریں۔ پھر آگے بطور ترغیب خاص طور پر ایمان کا ذکر بھی کیا، ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر، اگر اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو پھر جو ان کے پیٹ میں ہے اگر طلاق یافتہ ہے تو اس کے ہاں اگر اولاد ایکسپیکٹڈ ہے تو وہ بتائے، یہ اس کو بیان کیا گیا۔ اور ایمان کا تذکرہ کر کے یہ سمجھا دیا کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کیا جائے، لہٰذا ہر نیک عمل کو ایمان کا تقاضا کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر اللہ پاک نے شوہروں کو بھی یہاں پر بیان فرمایا کہ شوہر کے لیے بھی رجوع کا اختیار ہے، اور یہ رجعی طلاق میں عدت کے اندر شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اور اس آیت میں لفظ ارادو سے یہ معلوم ہوا کہ طلاق رجعی میں رجوع کے لیے عورت کی مرضی ضروری نہیں، صرف مرد کا اختیار اور مرد کا ارادہ، مرد کا رجوع کافی ہے۔ ہاں، ظلم کرنے اور عورت سے اپنے انتقام کی آگ بجھانے کے لیے رجوع کرنا یہ سخت برا ہے۔ رجوع اصلاح کی نیت سے ہونا چاہیے۔ افسوس کہ ہمارے ہاں اس جہالت کی بھی کوئی کمی نہیں، بیویوں کو ظلم و ستم اور سسرال سے انتقام لینے کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات تو شادی ہی اس نیت سے کی جاتی ہے کہ ان کے خاندان سے شادی کریں گے اور پھر ان کی بچی کو طلاق دیں گے تاکہ یہ ذلیل و رسوا ہوں اور ان پر دھبا لگے اور ان کے خاندان کی 4 جگہوں پر بدنامی ہو، اس لیے کسی وجہ سے انتقام لینے کے لیے یہ کیا جاتا ہے۔ یہ سب جاہلیت کے کام ہیں، مشرکوں کے سے افعال ہیں، مسلمان ایسے کام نہیں کرتے۔ پھر آگے اللہ نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے بھی شریعت کے مطابق مردوں پر ایسے ہی حق ہے جیسا عورتوں پر ہے، یعنی جس طرح عورتوں پر شوہروں کے حقوق کی ادائیگی لازم ہے، اسی طرح شوہروں پر بھی عورتوں کے حقوق پورے کرنا لازم ہے، یعنی دونوں پر ایک دوسرے کے حق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیوی ہی کو کام میں لگا دیا جائے کہ تم نہیں کام کرنے، کپڑے بھی دھونے، کھانا بھی پکانا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ عورت پر جس طرح حق ہے، مرد پر بھی حق ہے کہ وہ بھی عورت کا خیال رکھے۔ شوہر پر بیوی کے کچھ حقوق یہاں پر سماعت فرما لے کہ خرچہ دینا، رہائش دینا، اچھے طریقے سے اس کا گزارا کروانا، نیک باتوں، حیا اور پردے کی تعلیم دینا، خلاف ورزی ان کاموں کی اگر عورت کرے تو سختی سے منع کرنا، جب تک شریعت منع نہ کرے ہر جائز بات میں اس کی دلجوئی کرنا اور اس کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر کرنا، یہ اچھے کاموں میں سے ہے، اور یہ چند حقوق بیان کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح بیوی پر بھی شوہر کے چند حقوق ہیں کہ ازدواجی تعلقات میں شوہر کی مطلقاً اطاعت کرے، اس کی عزت کی سختی سے حفاظت کرے، اس کے پیسوں کی حفاظت کرے، ہر بات میں اس کی خیرخواہی کرے اور اس کی دلجوئی کرے، ہر جائز کام میں اس کی خوشی چاہے، اسے اپنا سردار، اپنا بڑا جانے، شوہر کو نام لے کر نہ پکارے، کسی سے اس کی بلا وجہ شکایت نہ کرے، اور خدا توفیق دے تو وجہ ہو تب بھی شکایت نہ کرے، اس کی اجازت کے بغیر 8ویں دن سے پہلے والدین یا 1 سال سے پہلے دیگر محارم کے یہاں نہ جانا،
یہ بھی شوہر کے حقوق میں سے ہے. اگر وہ ناراض ہو تو اس کی خوشامد کر کے اسے منانا، اس کا دل جو ہے وہ بہلانا اور اس کو راضی کرنا، یہ بھی شوہر کے حقوق میں سے ہے. یعنی اسلام جو ہے وہ دونوں میں میل، محبت اور پیار چاہتا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کا حق ادا کریں. گیو اینڈ ٹیک ہے. شوہر بیوی کا حق ادا کرے، بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے، تو اسی طرح گاڑی چلتی ہے نا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی رسم و رواج، اسلامی طور طریقوں کو اپنائیں گے تو زندگی کی گاڑی انشاءاللہ تیزی سے مدینے کی طرف دوڑے گی. آگے اللہ پاک نے ایک بات واضح طور پر فرما دی حقوق کے بیان کے بعد کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. یہ بات بہرحال طے ہے کہ مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے. یعنی مرد و عورت دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق تو ہیں، لیکن مرد کو بہرحال عورت پر فضیلت ضرور حاصل ہے اور اس کے حقوق یقیناً عورت سے زیادہ ہیں. الحمدللہ ناظرین کرام، یہ ہمارا اسلام ہے، یہ دین ہے جو ایک دوسرے کے حقوق بتاتا ہے، ایک دوسرے کے لیے احترام کا سبق دیتا ہے. اللہ پاک ہمیں اسلام کی قدر عطا فرمائے. آیت نمبر 228 سورہ بقرہ تک آج ہم نے سننے کی سعادت پائی. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں 229 آیت سے آغاز کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.